پڑے پھر تو اس کے لیے بڑی نقصان ہے، بڑی تکلیف۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا جب وہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ بیماریاں مسلط کی جاتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لوگوں کے دل میں نفرت ڈال دی جاتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ کی اس پہ لعنت برستی رہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہتے تھے اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازیوں پر آسمان سے لعنت برستی رہتی ہے، تو جو بے نمازی کے پاس بیٹھتا ہے اس پہ بھی وہ لعنت کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ جانتے ہیں مجرم کے ساتھ اگر چور بیٹھا ہو پولیس پکڑنے آئے گی تو کیا ہوگا؟ مجرم کوئی پکڑے گی جو ساتھ میں ہوگا اس کو بھی لے جائے گی، ایسے ہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے یہی حال ہے کہ جو نمازی بھی بے نمازی کے پاس بیٹھے گا تو جو لعنت برستی ہے تو وہ لعنت کا اثر اس پہ پڑ سکتا ہے۔ بلکہ آسمانی کتابوں میں، جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ایک بات کعب احبار کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور اس کے پڑوس میں جو رہتا ہے اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اگر وہ اس کے اس فعل سے راضی ہے تو اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا۔ یہ بے نمازی پن کا انجام۔ اور جب بے نمازی مرتا ہے تو سب سے بدترین موت اسی کو آتی، بہت تکلیف کی موت آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے نمازی جب مرتا ہے تو اس پر اتنی پیاس ڈال دی جاتی، اتنی پیاس ڈال دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ دیکھو 7 سمندر کی پیاس ہوتی ہے اور اس کے رشتہ دار چمچہ منہ میں گرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہمیشہ تجربہ کر کے دیکھ لینا، جب پیاس آپ کو شدت کی لگے گی اور چھوٹا سا گھوٹ پیو گے تو پیاس بجھنے کی بجائے پیاس اور بڑھ جائے گی، تو یہی حال ہوتا ہے۔ 7 سمندر کی پیاس بے نمازی کو لگتی ہے اور ایک ایک قطرہ، اب اس سے زیادہ تو ڈال بھی نہیں سکتے ورنہ منہ سے نکل جائے گا، بہہ جائے گا، تو ایک ایک قطرہ ڈالتے ہیں، نہیں وہ پیاس بجھاتے نہیں اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور بے نمازی پیاسا اور بھوکا تڑپ تڑپ کے مرتا ہے۔ اگر بے نمازی کے ہاتھ پیر کی طاقت نہ کھینچ لی جاتی تو وہ جنگلوں میں ایسے تڑپتا پھرتا جیسے پاگل تڑپتے ہیں یا کٹا ہوا جانور تڑپتا ہے، اتنی سخت ترین اس کو موت آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے بے نمازی کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گورے گورے خوبصورت نرم نازک ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملا کے صحابہ کو یوں بتایا، اے میرے صحابہ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں مل گئی دونوں ہاتھوں کی، ایسے بے نمازی کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے، لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلتا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے۔ ایک ایک کی سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسے طاقتور کہ اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی کی وجہ سے سارے انسان مر جائیں، ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط ہوتے ہیں۔ فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک ظہر نہیں پڑی تھی تو عصر تک عصر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک، یعنی یہ ڈسنے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیو، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے۔ آپ اگر گھر میں ہو، مسجد دور ہے، مسجد اگر دور ہے گھر میں پڑھ لو، کاروبار پہ ہو، کلم چلا رہے ہو، مسجد دور ہے تو وہیں کہیں مصلی بچھا کے پڑھ لو، نئی ٹائم ہے کم سے کم فرض پڑھ لو، اگر نہیں پوری پڑھنے کا ٹائم فرض پڑھ لو۔ نماز کسی حالت میں قضا مت کرو، کسی حالت میں مت چھوڑو، سفر میں رہو تو بھی مت چھوڑو، حضر میں رہو تو بھی مت چھوڑو۔ اگر اللہ اکبر کبھی اللہ نہ کرے ایسا حال ہے کہ ناپاک ہے اور صبح اٹھے اب سورج نکلنے والا ہے، فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، غسل کریں گے تو نماز چلی جائے گی، تو اس وقت اسلام یہ کہتا ہے ابھی غسل مت کرو، پہلے تیمم کرو، تیمم کر کے پہلے نماز پڑھ لو، بعد میں غسل کر کے پھر دوہرا لینا، یعنی اب بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں نماز کسی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھیل دی گئی ہے، ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھیل دی گئی ہے، لیکن نماز کے لیے کسی کو ڈھیل نہیں۔ جیسے روزہ، کوئی بیمار ہو اسلام اجازت دیتا ہے کہ بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے، کسی عورت کے شکم میں بچہ آ گیا اگر وہ عورت روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، اگر کوئی سفر میں ہو رمضان شریف کا روزہ سفر کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لینا۔ دیکھو ڈھیل ہے کہ نہیں، ڈھیل دی کہ نہیں دی، لیکن نماز کا حال یہ ہے کہ آپ سفر میں ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا، گھر میں ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا، صحت مند ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا، بیمار ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا۔ یا اللہ بیماروں کھڑا نہیں رہ سکتا تو کہا بیٹھ کے پڑھ، اللہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو کہا لیٹ کے پڑھ، اشارے سے پڑھ مگر پڑھ، یعنی کہ نماز کسی حالت میں
معاف نہیں ہے. نماز کی یہ اہمیت ہے. اب آخری بات عرض کر دوں, یہ نماز ہے. دیکھو اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں, ہم خود نیک بننا چاہتے ہیں, نماز پڑھو. ماشاءاللہ آپ کے قریب میں جو ہے وہ انوار اشرف مسجد تعمیر ہو چکی ہے, مسجد کو آباد کرو. محلے میں رہو تو مسجد میں جا کے نماز پڑھو, اور اگر گاؤں میں رہو کام سے تو گاؤں کی مسجد میں عاشق رسول خوش عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھو. اللہ اکبر. دیکھو نماز کی برکت کیا ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, کوشش کرو کہ نماز نیک آدمی کے پیچھے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نیک آدمی کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس نیک کے سر اٹھانے سے پیچھے جتنے کھڑے رہتے ہیں سب بخش دیے جاتے ہیں. بلکہ کبھی کوشش کرنا کہ زندگی میں کوئی ایک ہی نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لیں. ایک نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لینا, ایک نماز کی برکت سے بہت کام بن جاتے ہیں. اللہ والے کی برکت. دیکھیے آئیے مجھے ایک بات یاد آ گئی, یہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے, میں اس کو بچپن سے بیان کر, یعنی کہ تقریباً میری عمر جو ہے وہ 11-12 سال کی تھی جب سے میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کی کرم سے. اور بہت سے آپ میں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے جانتے بھی ہوں گے, بلکہ اکثر لوگ کلو کٹی کی بستی کے لوگ ہیں. تو میں گلشن رضا میں ان دنوں امامت کر چکا ہوں, وہ مسجد میں جب میں SSC پڑھتا تھا, 10ویں پڑھتا تھا, جب میں وہاں کا امام تھا, وہاں بیان بھی کرتا تھا.